اور وضو کے لیے پہلی چیز یہ دیکھ کہ جس پانی سے تو وضو کر رہا ہے یہ پانی پاک ہے یا نہیں ہے. کیوں بھائی ہر طرح کے پانی سے وضو کر لیا جاتا ہے؟ دیکھیں طہارتوں کا تصور شروع ہے. نماز میں ابھی قدم بھی نہیں رکھا, یہ دیکھ کے پانی پاک ہے یا نہیں ہے پہلے اپنے ذہن, پھر وہ دیکھتا ہے. بولو نا جی, دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ پانی دیکھا جاتا ہے کہ یہ طاہر ہے یا طاہر نہیں ہے. پتہ چل گیا کہ جی پانی طاہر ہے, پھر دیکھ کہ یہ پانی استعمال کرنے کی تجھے اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ کسی دوسرے کا پانی تو نہیں جو تجھے دینا ہی نہیں چاہتا, کو غصب کیا ہوا پانی تو نہیں, مقبوضہ تو نہیں, کسی اور کا تو نہیں, تجھے اختیار ہے, اجازت ہے, شریعت تجھے کہتی ہے کہ اس پانی سے وضو کر لے. اگر اجازت ہے تو پھر وہ تیرے لیے جائز ہے. کیا جائز نجائز کا تصور بھی شروع ہو گیا. ایسا ہے نا جی, پاکیزگی کا تصور بھی اور جائز نجائز کا تصور بھی شروع ہو گیا. اگر ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوتا, بولو نجائز پانی سے وضو نہیں ہوتا, نماز میں تو ابھی داخل ہی نہیں ہوئے, نماز تو ابھی آگے ہے جا کے. تو یہیں سے سمجھا دیا جاتا ہے کہ نجائز چیزیں باقی دنیا میں, باقی تیری زندگی میں استعمال کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ ناپاک چیزیں تجھے اپنی زندگی میں اجازت کیسے ہوگی کہ تو استعمال کر لے, جبکہ تیری نماز ہی نہیں ہوتی. پاک پانی کے بغیر, جائز پانی کے بغیر, یہ تصور ہے یا نہیں؟ بولو نا جی. اور اس کو سمجھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ اس ذہن سے نہیں دیکھتے. پوری زندگی میں یا کوئی شے جائز ہے یا کوئی چیز ناجائز ہے, یا پاک ہے یا پاک نہیں ہے. یہ تو وضو سے ہی سٹارٹ ہو گیا.